اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 20 متفرق قواعد پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اظہار مطلق اور سکتہ کو ڈیٹیل سے پڑھا سمجھا، اور اس کی ایکسٹرا مثالیں بھی ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد صاد سین کا قاعدہ پڑھیں گے، تسہیل، امالہ اور بئس الاسم الفسوق، یہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح سے ہے، 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں گے، یعنی یبسطو، بس، توتن۔ 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہیں۔ ام هم المسیطرون، مسیطرون، سین کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، ام هم المسیطرون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے، بی مسیطرین، بی مسیطرین، بی مسیطرین، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے صاد اور سین ہے۔ قرآن پاک میں صرف 4 جگہ پر ایسا لکھا ہوا آیا ہے۔ 2 مقامات ایسے ہیں جن میں صرف سین پڑھنا ہے، یعنی پارہ نمبر 2 البقرہ، پارہ نمبر 8 الاعراف میں، یا بسطو، بس، توتن، اس میں صرف سین ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، پارہ نمبر 27 سورہ الطور میں، ام هم المسیطرون، سین کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، ام هم المسیطرون۔ نمبر 4 میں ہے صرف صاد پڑھیں گے، بی مسیطرین، بی مسیطرین، پارہ نمبر 30 سورہ الغاشیہ، بی مسیطرین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف 1 کلمے میں تسہیل واجب ہے، یعنی لکھا تو کئی جگہوں پر ہوا آئے گا، شاید میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن تسہیل 1 کلمے پر واجب ہے۔ ہم نے صرف اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے تاکہ ہم گنہگار نہ ہوں۔ زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم غلط کہاں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو صرف 1 کلمہ ایسا ہے، 1 جگہ ایسی ہے جہاں پر تسہیل یعنی حمزہ کے بعد دوسرا حمزہ کو نرمی سے معروف، یعنی نرمی کر کے پڑھنا ہے۔ اور کون سی مثال ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ اب ہم اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ پارہ نمبر 24 حامیم سجدہ، سورت ہے، اور آیت نمبر اس کی 44۔ اعجمی وعربی، کیسے پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اب شروع کیا ہے تو اس حمزہ کو، یعنی اس پہ جس پہ تسہیل کرنی ہے، صرف آواز لہراتی معلوم ہو، کیسے، اعجمی وعربی، کیسے، اعجمی وعربی، یعنی پتہ اس طرح لہر سی معلوم ہوئی ہے جب ہم اس حمزہ سے اس حمزہ پہ شفٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اسے نرمی سے پڑھنا ہے، تسہیل کرنی ہے، کیسے، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، کیسے، اعجمی وعربی، ٹھیک ہے، اس طرح ہے۔ اس کے بعد ہے امالہ۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کو، امالہ کی رے کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔
यानी रॉ री की तरह नहीं बल्कि रे। जिस तरह ये पुराने लोग बाबे हम सुनते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो उनका पढ़ाने का तरीका ये एक लहजा है, पता नहीं कौन सी यानी कि मुल्क का है, उसमें इस तरह पढ़ा जाता है ना। तो उस लहजे में ढाल के पढ़ना है। इमाला है और एक ही यानी कि वर्ड पे है तकरीबन ये ना, इमाला जो करना है। इसको कैसे पढ़ना है? मजरीहा बनता है ना, तो इसको मजरीहा नहीं पढ़ना। ये पारा नंबर 12 और सूरह हूद में आया है। मजरेहा, मजरेहा, यानी कतरे के रे की तरह पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, ना ही री पढ़ेंगे। मजरेहा, मजरेहा। यहाँ पर कलकला भी करना है। मज, 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 मजरेहा। उसके बाद है बिसल इस्मुल फुसूक। इस पे मुतफरिक कायदा कौन सा है कि इस कलमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ ना पढ़ें, बल्कि लाम को जेर देकर पढ़ें। कैसे? बिसल इस्मी। ठीक है। बल्कि इसको किस तरह पढ़ होगा अब? बिसल इस्मुल फुसूक, बिसल इस्मुल फुसूक। यानी अलिफ और अलिफ दोनों को नहीं पढ़ना। यानी बिसल, बाज पढ़ते हैं कि इसको लाम के साथ मिला देते हैं और अलिफ के नीचे जेर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इस कलमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ को नहीं पढ़ना, बल्कि लाम को जेर देकर पढ़ देना है। जैसे बिसा लिस्मुल फुसूक, बिसा लिस्मुल फुसूक। पारा नंबर है 26 और सूरह अल हिजरात। ठीक है, अल हुजरात, आयत नंबर 11। बिसा लिस्मुल फुसूक, बिसा लिस्मुल फुसूक। ठीक है, इस तरह पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट लेसन में बहुत ही अहम टॉपिक है वक्फ, कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलाग, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।